اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، یعنی غار میں رہنے والے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود و نصارہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف نازل فرمائی، کیونکہ یہود و نصارہ کہ کتابوں میں تو اصحاب کہف کا واقعہ تھا، وہ تو اس کے بارے میں جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے، یعنی غار والے لوگ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد ایک ظالم بادشاہ ایک علاقے پر مسلط ہوا۔ وہاں کے کچھ نوجوان تھے جن کی گنتی معلوم نہیں کہ وہ کتنے تھے، تو انہوں نے اس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر، وہ کافر تھا وہ بادشاہ اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اور مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، تو ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ اسلام کے لیے اپنے علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس شہر سے نکل گئے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اسلام میں کتا پالنا بلا ضرورت کے ناجائز ہے، یعنی حرام کار ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پال سکتا ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو، حفاظت کے لیے پال سکتا ہے، اگر عذر نہ ہو تو پالنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شرعی ضرورت کتا پالنا آدمی کے نیکیوں کو ایک قرات کم کرتا ہے۔ روزانہ ایک قرات ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اصحاب کہف اس شہر کو چھوڑ کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھی، اور اس غار میں یہ لوگ سو گئے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں پر آرام کرنے، اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس غار میں وہ لوگ 309 سال سوتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کروٹ بدلنے بھی دیا، وہ کروٹ بھی بدل رہے تھے، اور اس 309 سال میں سورج کی شعاؤں کو اس غار پر اتنا تیز نہ ڈالا کہ ان کی نیند خراب ہو اور انہیں گرمی لگ جائے۔ غار کے باہر بیٹھا کتا جو اصحاب کہف کا تھا، اپنی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا تاکہ کوئی آنے والا اگر ہماری طرف آ رہا ہو تو کتا بھونک کر ہمیں خبر دے کہ کوئی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتے پر اللہ تعالیٰ نے وہ ہیبت ڈال دی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا، بلکہ جب کوئی اس کی طرف دیکھتا تو خوفزدہ ہو کر اس راستے کو چھوڑ دیتا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ 309 سال سونے کے بعد جب وہ اٹھے
تو آپس میں کہا کہ ہم تو کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ پورا دن ہم سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ ایک دن ایک رات ہم سوئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں۔ تو پھر کہا کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑ دو، اور کچھ پیسے ان کے جیب میں تھے۔ یہ پیسے ایک دوست کو، ایک ساتھی کو دیے کہ جا کر شہر سے کچھ خرید کر لاؤ، کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آؤ، اس سامان کو ہم اپنے ساتھ لے کر آگے نکلیں گے۔ اور اس سودا لینے والے سے کہا کہ شہر کی طرف جاتے ہوئے خیال کرنا کہ کہیں وہ ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی آپ کو نہ دیکھ لے، یا وہ تو ہمیں پتھروں سے مار دیں گے یا ہمیں واپس اسی مذہب پر مجبور کر دیں گے۔ وہ مذہب تو ہم اختیار نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمیں پتھروں سے مار دیں گے۔ ان کے پتھروں سے مارنے سے اچھا ہے کم کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو ان کا ساتھی شہر کی طرف آیا اور ایک دکاندار سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگی۔ جب پیسے دکھائے تو دکاندار نے پیسے دیکھے اور پریشان ہوا کہ ان پیسوں کو تو 309 سال ہوئے ہیں کہ منسوخ ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ اب ایک دوسرا سکہ چل رہا ہے۔ تو اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا یہ تو میرے جیب میں تھے، اور آج ہی ہم یہاں سے نکلے ہیں، اور میرے کچھ دوست غار میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، میں ان کے لیے سودا لے کر جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے وہ سکہ اپنے مالک کو دکھایا جو اس دکان کا اصل مالک تھا۔ جب اس نے سکہ دیکھا تو بہت حیران ہوا، اور اس آدمی سے کہا، اصحاب کہف کا جو شخص تھا اس سے کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ پیسے تو میرے پاس موجود تھے، کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ میرے پیسوں پر شک کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ان پیسوں کو 309 سال ہوئے ہیں جو منسوخ ہو گئے ہیں، جو اس کافر بادشاہ کے زمانے کے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب الحمدللہ ایک بادشاہ، ایسا بادشاہ آیا ہوا ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ خیر اس نے کچھ سودا دے دیا، اور یہ صحابی اصحاب کہف کا جو دوست تھا وہ اپنے غار کی طرف چل پڑا۔ تو اس دکاندار نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ جب وہ اس کے پیچھے آیا، دیکھا وہ غار میں گھس گیا اور غار کے اندر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ تو وہ نوکر جو اس کا پیچھا کر رہا تھا واپس آیا اور اپنے مالک سے کہا کہ وہ اس سامنے والے پہاڑ کے ایک غار میں ہے۔ تو مالک نے بادشاہ کو پیغام دی، بادشاہ کے پاس گیا اور وہ سکہ دکھایا اور بادشاہ سے کہا کہ ایک ایسا آدمی میرے پاس آیا ہے جس کے پاس یہ سکہ تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس سکے کو تو 309 سال ہوئے ہیں جو منسوخ ہو یعنی ختم ہوا ہے، اور اب میرا سکہ چل رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑے ظالم کافر بادشاہ کا سکہ ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے لشکر وزراء کے ہمراہ اس غار کے جانے کا پروگرام بنایا اور اس غار کی طرف چل پڑے۔ جب قریب آئے تو دیکھتے ہیں کہ غار کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ کتے نے جب بادشاہ کو دیکھا تو کتا بھی غار کے اندر چلا گیا۔ جب بادشاہ آیا تو دیکھتے ہیں کہ سارے جتنے بھی اصحاب کہف تھے وہ سوئے ہوئے ہیں اور کتا بھی سویا ہوا ہے۔ تو اس وقت کے ایک ولی اللہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس ولی اللہ نے کہا کہ غار کے منہ کو بند کر دو، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے،
اصل میں 309 سال یہاں پہ سوئے رہے ہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہی پہ سلا دیں گے۔ تو اس بادشاہ نے غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور اصحاب کہف اسی غار میں رہ گئے۔ دوستو، اسلامی واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔